یہ خاتون اب رو رہی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا ٹوٹل سامان ہے، کچن کا سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رجب سیال، ایک بار پھر اوش شریف کے نواحی علاقہ موزہ مانجی والی بستی ہشمیرہ میں موجود ہوں، اور یہاں پر ایک داستان، ایک کہانی، ایک سٹوری لے کر آیا ہوں، لیکن میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جو آپ کو میں بیان کروں۔ غربت کے حوالے سے آج میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسے گھر کی نشاندہی کرا رہا ہوں جو کہ انتہائی مستحق غریب خاتون ہے۔ وہ اکیلی یہاں پہ رہ رہی ہے، کس طریقے سے وہ اپنا گزر بسر کر رہی ہے اور اس کے کیسے حالات ہیں اور کس طریقے کا اس کا رہن سہن ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے ناظرین جسے آپ دیکھ کر یہ اندازہ لگائیں تو یقیناً اس کو گھر تصور کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ گھر جو ہوتا ہے اس کی چادر چادویری ہوتی ہے، در و دروازے ہوتے ہیں، گھر کے اندر تمام تر سہولیات ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ گھر ہے، یہ وہ مستحق خاتون کا گھر ہے جو یہاں پہ اکیلی اپنے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے گھر کے اندر کی حالت دیکھیں تو بالکل آپ یہ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، بالکل چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، اور اس کی کوئی در و دیوار بھی نہیں ہے، اور اس کے گھر کے اندر کوئی پانی کا نلکا بھی نہیں لگا ہوا، پانی تک پینے کا بھی اس گھر میں میسر نہیں ہے۔ باقی تمام سہولیات کو چھوڑیں، گھر کے اندر پانی بھی نہیں ہے، نلکا بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کمرہ ہے اور اس کے اندر بجلی کا بندوبست بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، تاکہ اس کی وہ سکت نہیں، کیفیت نہیں کہ وہ اس طریقے سے بجلی بھی لگوا سکے، نلکا بھی لگوا سکے اور گھر کا دروازہ لگائے۔ تو کمرہ دکھائیں آپ کو، یہ اس خاتون کا کمرہ ہے۔ ناظرین پہلے آپ کو چھت دکھائیں، یہ اوپر چھت دیکھیں، یہ بانس ڈلے ہوئے ہیں اور یہ کانے ڈلے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں تو یہ اسی ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ چولہا بنا ہوا ہے، اور یہ اس کا ٹوٹل سامان ہے، کچن کا سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ کمرہ ہے جس کو انہوں نے، یہ نیچے کچی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اوپر کچھ پرانی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جو کہ بالکل حالت اس کی دیکھیں تو انتہائی افسوس کا عالم ہے کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے اور کیفیت بھی نہیں بتا سکتے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کمرے کو بنانے کے لیے جب اس خاتون نے اپنا سر چھپانے کے لیے کمرہ بنانے کی کوشش کی تو یہ اینٹیں یا کچھ سامان وغیرہ اس نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے اکٹھا کیا، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ ساتھ جو دیوار ہے، جو ان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، انہوں نے اس دیوار کے اوپر ان کو یہ گڈر بھی نہیں لگانے دیے، یہ گڈر تک بھی نہیں لگانے دیے ان کو۔ یہاں پہ اپنے اسی کمرے، چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ پلر لگانے پڑے، پلروں کے اوپر پھر یہ گڈر رکھنے پڑے۔ انہوں نے اس دیوار کے اوپر اس خاتون کے گڈر تک بھی برداشت نہیں کیے۔ تو ظلم کی انتہا ہے، ہمارا معاشرہ کس بے حسی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ خاتون اب رو رہی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ خاتون انتہائی یقین کریں کہ اس عالم میں زندگی گزار رہی ہے جس کا تصور کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے، چولہا بھی دکھا ہے، اور یہ ایک چارپائی ہے، یہ ٹوٹل یہ سامان بھی کیا کہ سو لوگ دے بیٹھن غربت دا واقعی عالم میں تھوڑے نال کوئی تھوڑا کوئی آسرا، کوئی سبب، کوئی تھوڑے واسطے خدمت خلق کریں، کیا کہ سو کی میں گزارا تھی تھوڑا ہی گھر دے۔ اچھا کلے رہاں دے چھوٹا جہاں تھوڑا بیٹا ہے؟ اچھا بھائی بیوی روزہ ہے میری بہن؟ روزے بھی رکھیں دے پہ؟ اچھا والے کمرہ کی میں پڑ رہا ہے اچھا امداد کی تھی لوگ فالتو سے اپنے سر چھپانے واسطے مکان لوگ دے دے بیٹھے کیا آخر سونا کو مقدس مہینے رحمت برکتیں ہیں، لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیا آخر سو غریبی کا عالم دیکھیں، آنسو دیکھیں ٹپک پڑے ہیں جب ہم نے ان کی داستان آپ کو سنائی، بیان کی کہ گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں اور نہ ہی ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین آپ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو اس خاتون کی آپ مالی معاونت کر سکتے ہیں، ان کے لیے راشن کا بندوبست کر سکتے ہیں، ان کے گھر میں نلکا نہیں ہے وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، کہ پانی تک کی بھی سہولت نہیں ہے، بجلی تک ان کے کمرے کے اندر کوئی بلب نہیں لگا ہوا، رات کے وقت پتہ نہیں یہ کس طریقے سے گزارا کرتی ہوں گی۔ تو انتہائی غربت کی یہ داستان ہے ناظرین۔ غربت کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، خاص کر ہمارے دیہی علاقوں میں، دیہات کے اندر غربت کی بہت ہی انتہا ہے۔ ہم نے آپ ناظرین کو یہ آگاہ کیا، یہ دکھایا، ہمارا یہ دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے، یہ ایک آگاہی میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ آپ تک پہنچے اور آپ اس طرح کے مستحق لوگوں تک اپنی مال، عطیات، زکوٰۃ، صدقات جتنے بھی ہیں وہ ان تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ بہت مہربانی۔